اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی دیکھنے والوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دربار پر انوار پر اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن محفل سجی ہوئی تھی اور بابا صاحب بس تشریف لانے ہی والے تھے کہ ایک ریاکار عالم ادھر آ گیا اور آ کر بابا صاحب کی مسند پر بیٹھ گیا اور اپنے علم کا پرچار شروع کر دیا کہ میں نے فلاں مناظرہ جیتا اور فلاں وقت میں نے فلاں مناظرہ جیتا۔ لوگوں کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا، لیکن وہ آداب محفل کی وجہ سے خاموش رہے۔ اسی دوران بابا صاحب تشریف لے آئے۔ اپنے نور فراست سے دیکھ لیا کہ وہ عالم صاحب اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری اور مغرور سے بھرا پڑا ہے۔ وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ میں صوفیہ کرام کی محفل میں اس لیے نہیں آتا کہ ان کو شریعت کا بالکل علم نہیں۔ بابا صاحب نے اس کی یہ بات بڑے تحمل سے سنی اور ذرا بھر بھی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، اور اس عالم سے کہا، اگر میں تم سے ایک سوال کروں تو تم جواب دو گے؟ اس نے کہا، بالکل، آپ سوال کریں۔ بابا صاحب نے فرمایا، اسلام کے بنیادی رکن کتنے اور کون کون سے ہیں؟ عالم صاحب نے جواب دیا کہ بابا صاحب، آپ کے سامنے پاک پتن کا بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ سے کوئی عالمانہ سوال پوچھیں، اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی دے دے گا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو اسی سوال کا جواب چاہیے۔ تو اس عالم صاحب نے نہ چاہتے ہوئے اسلام کے 5 رکن بتائے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ میں نے بہت سے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کے بنیادی رکن 6 ہیں اور 6واں رکن ہے روٹی۔ یہ سن کر عالم صاحب سخت طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ صوفیہ کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نصیحت کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے۔ بابا صاحب نے ان کو بڑی محبت کے ساتھ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ چلے گئے۔ عالم صاحب کے جانے کے بعد لوگوں نے اس عالم صاحب کے رویے کی شکایت کرنی چاہی، تو بابا صاحب نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ان درویشوں کے پاس آنے والا ہر شخص ان کا مہمان ہوتا ہے اور ان کی خدمت ان پر فرض ہے۔ عالم صاحب جب یہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حج کا سفر بحری جہاز کے ذریعے ہوتا تھا۔ عالم صاحب پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر 7 برس وہاں قیام کیا، 7 حج کیے، بے بہا عمرے کیے، پھر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نمازوں کا الگ ثواب اور مقدس مقامات کی زیارتیں کی۔ پھر بحری جہاز میں سوار ہو کر واپس ہندوستان روانہ ہو گئے۔ 2-4 دن بعد سمندر میں بڑا سخت طوفان آ گیا۔ بحری جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تمام مسافر ڈوب گئے۔ اس عالم صاحب کے ہاتھ لکڑی کا ایک تخت لگ گیا، یہ اس پر سوار ہو گئے۔ تخت بہتے بہتے کنارے پر آ گیا۔ اب ایک طرف پہاڑوں کا بہت بلند سلسلہ تھا، دوسری طرف ایک بہت ہی گھنا اور بھیانک جنگل تھا۔ انہوں نے 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں گزارے کہ صبح دریا کے کنارے آ جاتے کہ شاید کوئی جہاز آ جائے، اور رات کو پھر اسی غار میں جا کر سو جاتے۔ 3 دن بعد بھوک کی وجہ سے کمزوری بہت بڑھ گئی۔ اچانک ان کے کانوں میں ایک نوجوان کی آواز آئی کہ میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور ایک عالم دین ہوں۔ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا تھا، 7 حج اور بے شمار عمرے کیے۔ واپسی پر طوفان کی وجہ سے جہاز تباہ ہو گیا اور 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے پاس کھانا اور پانی بھی ہے، میں کھانا فروخت کر کے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اس عالم دین نے اس کو مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی۔ اس نے کہا، چونکہ میں مسافر اور مصیبت زدہ ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگا تو اس عالم دین نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں رحم نہیں آتا؟ اس نوجوان نے کہا کہ اگر میں رحم کرنے لگوں تو میری دکانداری ختم ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا، چلو میں رحم کرتا ہوں، تم اپنے تمام حج اور عمرے کا ثواب مجھے دے دو، میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا۔ اس عالم دین نے دل میں سوچا کہ میں بھوکا ہوں، میرے زبانی کہہ دینے سے کون سا ثواب اس کو چلا جائے گا،
لہٰذا عالم دین نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے ساتھ حج اور عمرے کا ثواب دیا۔ اس نوجوان نے یہ سنتے ہی روٹی ان کے سامنے رکھ دی اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے تاکہ میں وہاں جا کر کوئی کام کر سکوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں صرف روٹی فروخت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے اپنے برتن اٹھائے اور غار سے باہر آیا۔ عالم صاحب بھی اس کے پیچھے آئے، لیکن اچانک وہ نوجوان جنگل میں کہیں غائب ہو گیا۔ اسی حالت میں پھر ان کے 3 دن گزر گئے۔ بھوک اور کمزوری پھر بڑھ گئی۔ پھر وہ نوجوان سر پر کھانا رکھے وہیں آ گیا اور اس شرط پر ان کو روٹی کھلائی کہ اپنی ساری عمر کے روزے اور زکوٰۃ کا ثواب مجھے دے دے۔ عالم دین نے پھر اپنے روزوں اور زکوٰۃ کا ثواب اس کو دے دیا اور اس نے اپنے برتن اٹھائے، جلدی سے غار سے باہر آیا اور عالم دین پھر اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اس بار پھر وہ جنگل میں کہیں غائب ہو گیا۔ عالم دین نے پھر 3 دن اسی حالت میں گزارے۔ 3 دن بعد پھر بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ انہوں نے پھر اس نوجوان کی آواز سنی اور نوجوان ان کے پاس غار میں آ گیا اور عالم دین سے کہنے لگا کہ آج آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے آج تک جو بھی ثواب مجھے دیا ہے وہ زبانی کلامی دیا ہے۔ آج میں کاغذ قلم اور دوات لے کر آیا ہوں، آپ اس پر لکھ کر دے دیں کہ میں نے ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے ساتھ حج، تمام عمروں، ساری عمر کی نمازوں اور روزوں کے بدلے فروخت کر دیا، اور اس پر اپنا نام اور دستخط کر کے وہ کاغذ اس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ پھر کھانا کھایا اور اس نوجوان سے کہا کہ اس بار میں نے تمہیں لکھ کر دے دیا، اب تم میرے پاس کبھی نہیں آؤ گے، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اب خدا کے لیے مجھے بتا دو یہاں سے آبادی کتنی دور ہے تاکہ میں وہاں جا کر روزگار کما سکوں۔ نوجوان نے کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہا اور اپنے برتن اٹھائے اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ عالم دین بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ قریب تھا کہ نوجوان کے پاس پہنچ جاتا کہ عالم دین کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا اور نوجوان پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔ یہ پھر دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو دور سے ایک جہاز آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور اس کو ہوا میں لہرانا اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ جہاز والوں میں سے کسی ایک کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انہوں نے ایک کشتی اس کی طرف بھیج دی اور وہ اس پر سوار ہو کر جہاز میں آ گیا اور جہاز ہندوستان آ گیا۔ عالم صاحب خیریت سے گھر واپس آ گئے۔ اہل خانہ سے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر بابا صاحب کی محفل میں گئے۔ بابا صاحب نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ فرمایا، آئیے مولانا صاحب، آپ ہم سے ناراض ہو کر کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو آپ کو روز یاد کیا کرتے تھے۔ مولانا صاحب نے بڑے غرور اور تکبر سے جواب دیا کہ میں یہاں ہوتا تو آپ کے پاس آتا۔ میں تو 7 سال مکہ معظمہ میں رہ کر آیا ہوں، 7 حج اور بے شمار عمرے کیے، پھر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نمازوں کا ثواب حاصل کیا، واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہو گئیں اور خیریت سے گھر واپس پہنچ گیا۔ بابا صاحب نے ان کو اس پر دل سے مبارکباد دی اور فرمایا، اب تو آپ ہم سے خفا نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا، میں آپ سے ناراض ہی کب ہوا تھا؟ بابا صاحب نے فرمایا، 7 سال پہلے جب ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں تو آپ نے جواب دیا 5، اور ہم نے کہا تھا کہ 6واں رکن ہے روٹی، تو آپ ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی کہ ظالموں کو نصیحت کرنے کے بعد ان کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ سن کر مولانا صاحب ہنسے اور کہنے لگے کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے رکن ہی 5 ہیں، 6واں کوئی نہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے، اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا صاحب پھر ناراض ہوئے اور کہنے لگے، اگر لکھا ہوا ہے تو دکھا دیجئے۔ بابا صاحب نے محفل برخاست کر دی اور ان کو اپنے اندر حجرے میں لے گئے اور اپنے خادم سے کہا کہ میرا فلاں رجسٹر لے کر آؤ۔ خادم رجسٹر لے آیا تو بابا صاحب نے رجسٹر مولانا صاحب کے حوالے کر دیا۔ مولانا صاحب اس کو دیکھنے لگے۔ کافی صفحے دیکھنے کے بعد مولانا کہنے لگے کہ بابا صاحب، آپ نے مجھے کیا صاف صفوں کا رجسٹر دے دیا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، آپ سکون سے دیکھیے، آپ کو مل جائے گا۔ مولانا صاحب جلدی صفوں کو الٹنے لگے کہ اچانک ایک صفحے پر آ کر رک گئے۔
مولانا صاحب کو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جس میں انہوں نے ایک روٹی کے عوض اپنے تمام حج، عمرے، نمازوں اور روزوں کو فروخت کر دیا تھا۔ جو ہی انہوں نے اس تحریر کو دیکھا تو ایک نظر بابا صاحب کی طرف دیکھا اور ایک زوردار چیخ ماری اور غش کھا کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو بابا صاحب کے قدموں میں گر پڑے اور زاروں کرتار رونا شروع کر دیا۔ بابا صاحب نے مولانا کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، مولانا صاحب پریشان نہ ہوں، ایک چھوٹا سا اختلاف تھا جو آج دور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولانا صاحب نے بابا صاحب کی بیعت کی اور وہی سکوت اختیار کر لیا۔ پھر مرتے دم تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی اور روتے رہتے تھے اور ساری عمر بابا صاحب کے آستانے پر گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ دوستو، اللہ پاک نے اپنی ایک ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا، اس کے لیے کائنات کا نظام بدل دیا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی عظمتوں اور ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔